لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یعنی اسلام بھائیو، بیان سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا۔ یہ جو ہماری محافل ہوتی ہے نا، ان کو بامقصد بنایا کرو۔ آپ کہیں گے جی بامقصد کیا ہے اور بے مقصد کیا ہے؟ بامقصد یہ ہے کہ یہاں آ کر جو سنو اور پھر گرے بان میں جھانکا دیکھو میں اس پر عمل کرتا ہوں، اگر نہیں کرتا تو پھر عمل والا ذہن لے کے جاؤ۔ یہ ہے بامقصد۔ اور بے مقصد کیا ہے؟ آ کے بیان سنا، کانوں کو بڑا اچھا لگا، باہر جا کے یار بڑی کمال بیان ہوا ہے، بھئی ہوا کیا تھا یہ نہیں مجھے پتا کیا۔ یہ صرف کانوں کا چسکا نہ رکھو، بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ میں اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں ایک مثال چھوٹی سی دے دوں۔ ایک واقعہ ہے، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، بارہا مرتبہ سنا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں آپ اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیتے، پھر اس کے سینے پر سوال ہو کے لگی اس کی گردن کاٹنے۔ اس نے دیکھا کہ میں تو مر ہی جاؤں گا، تو میں جاتی مرتبہ جو بھی ہے کچھ کر لوں۔ اس کو اور ذہن میں نہیں آیا، اس نے اپنے منہ کا تھوک جو تھا نا حضرت علی رضی اللہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ متکمل آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے چہرے پر تھوکا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، شاہ صاحب آج اگر کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں؟ اللہ یہ حضرت صاحب ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے اس چہرے پر تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ یا اللہ میں ان کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا جو علی کے نعرے مارتے ہیں اور اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں۔ اور آپ نے یہ ایک دیکھا ہوگا ہمارے یہاں عموماً ٹرینڈ ہے، نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی ہوگی، نعرہ رسالت پہ ہولی، نعرہ حیدری پہ اونچی آواز ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں، نہ نعرے کا مخالف ہوں، نہ آواز اونچی نیچی کرنے کا مخالف ہوں۔ مجھے دکھ کیا ہے، میں کہا جس علی کے نام پر آواز بلند کرتے اس کے نقشے قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ اب علی کے نام پر اونچی آواز کرنے والوں ذرا علی کا جواب سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم مد مقابل آیا تھا نا میرے، تو میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، میں نے تجھے نیچے گرایا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں تیری گردن کاٹنے لگا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا
اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی، اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی، رب کی رضا کے لیے اٹھی ہے۔ اچھا، آپ سب نے سبحان اللہ کہا، اب میں ایک چھوٹا سا چوٹ کرنے لگا ہوں۔ ایمانداری سے بتلاؤ، پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا ہے؟ کبھی اس وجہ سے ناراض ہوئے؟ ناراضگی ہے تو اس لیے کہ تم میرے پتر کی شادی تے نہیں آیا۔ تسی شاہ صاحب میرے گھر آئے، میں روٹی کھوائی، میں تہاڈے گھر آیا تو پانی نے پوچھا، لڑائی؟ یہی لڑائی ہے نا یار۔ پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتلائے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ناراض رب کی رضا کے لیے ہوں۔ تب تک بھائی ہم علی والے کیسے ہوئے؟ شاہ صاحب آپ میری اصلاح کیجئے گا، علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے تو نہیں ہے۔ علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، اور اونچی بولو، اسی مسیحیں پڑھتے نہیں ہیں علی والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے اتنی نفرت، کیا فرماتے ایک دریا بہ رہا ہو اور اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرماتے ہیں علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی چرانا پسند نہیں کرے گا، اور تو بھنگ پی کے شراب پی کے علی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب اس کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالنے لگے، دیکھ بڑے بڑے مفتی بنے ایسے، سرکار کی بیٹیوں کے نام بھی نہیں یاد آتے، اندر گئے ہیں کتابیں پڑھولیں گے اور پھر جا کے مجھے بتلائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے نام بتلایا، کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ کہنے لگے اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ یار یہ نام تو اتنے پاکیزہ ہیں، بے وضو نام لینا بھی ادب کے خلاف ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بھنگ پی کے چرس پی کے علی کا نام لینا ادب ہے؟ یا تو میں غلط ہوں، حضرت صاحب میری جھولی میں ڈال دو، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، کیوں حضرت صاحب آپ بتلاؤ؟ بھنگ پی کے چرس پی کے شراب پی کے علی کا نام لینا ادب کے خلاف ہے یا ادب کے مطابق ہے؟ تو پھر ایسے بندوں کے پاس کیا لینے جاتے، ایسی محافل میں کیوں جاتے؟ تو خدا یہ محافل میں یقین جانو، ایسی ایسی محافل میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایک ایک محفل میں تقریباً 50 60 روپیہ خرچہ آیا ہوا ہے۔ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بے نمازی آیا کہ بے نمازی واپس آیا، شرابی آ رہا ہے تو شرابی واپس، زانی آ رہا ہے تو زانی واپس۔ بلکہ اگر میں تھوڑی سی اور کڑوی بات کہہ دوں، ہماری محافل میں نچایا جا رہا ہے۔
ایسے ایسے نقیب پوری محفل کو کھڑا کر کے نچاتے ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی زیادہ دیتے۔ یار غوث پاک کی محفل سے بیان ہوتا تھا، جنازے اٹھتے تھے، اور یوں محفلوں میں نچا رہا ہے۔ آج ہم نے کیا سوچ رکھی؟ آؤ اب میں اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ یہ صرف میں نے اس لیے بتلایا خدا را جو کچھ میں بیان کروں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خدا را ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں عمل کرنے۔ مجھے ایک اور تھوڑا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے کائے کے لیے بھی؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ارے رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ آ جاؤ فرما برداری کرتے۔ آج جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ آج ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ایسے ہیں جن کو یہ گلہ ہے کہ رب تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں۔ معاذ اللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ معاذ ان کے کہنے کا مقصد ہے ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، ہے نا؟ یہ گنا شکوا، بڑیاں دعاواں منگیاں، بڑے پیرا کو گئے، بڑے دربارات گئے، گل نہیں بنی۔ آج میں نے نا ذہن یہ بنایا کہ آپ کو ایک نسخہ بتلاؤں جس پر عمل کرنے سے دعائیں قبول ہو جائیں۔ کیوں جی حضرت صاحب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نسخے پر عمل کرو تو دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور یہ نسخہ اپنی طرف سے نہیں، میں قرآن پاک سے بتلا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں سے آزمایا، وہ ہر آزمائش میں پورا اترے۔ اب آزمائشیں کیا ہے میں سیدھا سیدھا بتلاؤں گا، اشارہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ہر طرف بت پرستی ہے، شرک ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میری الوہیت کا اعلان کرتے ہیں، اعلان کر دو لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، یہ سب بت جو ہے وہ جھوٹے ہیں، یہ معبود نہیں ہے، مربوط برحق صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ اونچی بولو اور اونچی آواز سے بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں پیش کیا کہ یا اللہ میں اکیلا کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، سب طرف بت پرست ہے، میں اکیلا کیا کروں گا؟
جیسے آج ہم کہتے ہیں یار تو میں کہنا نماز پڑھے اگر وہ فجی سارا کار بے نمازی میں اکلا کی کرا، دفتر میں جاتا ہوں سارے بے نمازی میں اکیلا کیسے نماز پڑھوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ یا اللہ میں اکیلا کیا کروں گا، ساری دنیا ایک طرف ہے میں اکیلا کیا کروں؟ آپ نے عذر پیش نہیں کیا بلکہ دھڑلے سے اعلان کیا ہے۔ دھڑلے سے کیسے؟ آپ ایک بت خرید لیتے، اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے نہ تو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے، کوئی ہے ان بے بس معبودوں کو خریدنے والا؟ اب جن کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے سامنے اس کے بتوں کو گھسیٹا جائے اس کا کیا بنتا ہوگا؟ اور پھر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قوم جو ہے وہ میلے پہ گئی ہے تو آپ بت خانے گئے، سارے بتوں کو توڑ کے رکھ لیا، توڑ کے پھر چھپے نہیں ہے، معاذ اللہ فرار نہیں ہو گئے، آرام سے گھر میں۔ وہ سارے روٹتے پیٹتے ہوئے جب آئے دیکھا بت جن کو معبود سمجھتے تھے سب ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کس نے کیا ہوگا؟ کہنے لگے وہ ان کی ابراہیم ہی ہے جو مخالف، اور تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلا لو اس کو۔ بلا لیا۔ پوچھا ابراہیم یہ کس نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بڑا ہے اسی نے کیا ہوگا۔ تو بڑا تو اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے، عوام نے بڑا اللہ کا، انہوں نے سمجھا یہ بڑے بت کی طرف اشارہ کرے، کہنے لگے قرآن کہتا سما نکسو اللہ روسی، انہوں نے شرم کے مارے ندامت سے سروں کو جھکا دیا۔ ابراہیم تو کہتا ہے اس سے پوچھو یہ تو بولتا ہی نہیں، پوچھے کیسے؟ فرمایا جو بولتا نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا معبود کیسے ہو سکتا؟ بات تو بڑی زبردست تھی، بندہ صحیح ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جن کے دلوں میں محبت رنج سکی ہو وہ کیسے مان جائیں؟ نہیں 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 نہیں، آپ چلاؤ، اس میں ڈالا جائے گا، شکا چلائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شکوہ شکایت کی ہو، یا اللہ میرا قصور کیا ہے، مجھے آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی شکوہ شکایت؟ آج ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں بخار ہو جائے، کہتا ہے یار نمازیں بھی بڑیاں پڑھیں میرے بخار ہو رہے ہیں۔ ذرا سی نیکی کا کام کیا، کوئی آزمائش آ گئی، شور شرابہ ہو گیا، وہ جی بڑیاں نیکیاں کیتیاں، لیکن حضرت جی بنیا کچھ نہیں، پتہ نہیں کالی سزا مل جاتی ہے، پتہ نہیں میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی ہے، یار کوئی مائی کا لال مجھے بتلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شکوہ شکایت کی تو بولو تو صحیح، بلکہ فرشتے آ گئے ہیں، ہواؤں کا فرشتہ، ابراہیم ہمیں رب نے بھیجا ہے، اگر تو چاہ اشارہ کر ہوا ایسی چلاؤ یہی آگ اٹھا کے ان پر ڈال دوں۔ پہاڑوں کا فرشتہ اگر آپ اجازت دیں پہاڑ ملا دوں، آگ ٹھنڈی ہو ختم ہو جائے، بارش کا فرشتہ بارش ایسی برساؤں آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حاجت۔ شاہ صاحب یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا زبردست نقطہ ہے۔
کچھ ایسے افراد ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کسی فرشتے سے مدد نہیں مانگی، تم درباروں پہ کیوں جاتے؟ اور ہیں کہ نہیں ایسے بندے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت سے مدد چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں مانگی، تم کیوں مانگتے ہو؟ اس کا جواب بھی یاد رکھو، یہ ذرا حوصلے سے میرا جواب سننا ہے۔ جب فرشتوں سے آپ نے شاطن مجھے کوئی تمہاری مدد کی ضرورت، تھوڑا سا اونچی آواز، تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم پھر رب سے ہی مدد مانگ لے۔ آپ نے فرمایا جس کو میں نے معبود مانا ہے وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اگر میرے جننے سے میرا رب راضی ہے ایک ابراہیم کیا ہزاروں بھی ہو تو قربان کر دیے گا۔ یا جتنے بھی آپ بیٹھے ہو، علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے سروں کے تاج ہیں، کوئی ایک مجھے مثال دے دے، کوئی ایک ضعیف حدیث کا بھی حوالہ دے دے، میں تب بھی مان جاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہو یا اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ بولو تو سیدھا، رب سے مانگنا تو منع نہیں نہ ہے، بولو تو صحیح، کہ آپ نے رب سے مانگا؟ مجھے بولو یار، ڈرتے کیوں ہو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ آپ نے یہ دعا مانگی ہو یا اللہ آگ ٹھنڈی کر دے، یا اللہ مجھے آگ سے بچا لے، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، کوئی ایک مثال دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دینے والوں، تو پھر تو رب سے بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ یا تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی ہو یا اللہ مجھے آگ سے بچا لے، تو پھر تو پتہ چلا پھر رب سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب پھر آپ ہی بتلائیں اس کا جواب کیا ہے؟ تو بھائی جواب یہ ہے، جب ایک بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ گائیڈ سے بھی مدد لے رہا ہے، ٹیوٹر سے بھی مدد لے رہا ہے، استاد سے بھی مدد لے رہا ہے، دوستوں سے بھی مدد لے رہا ہے، اور جب کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو پھر کسی کی مدد نہیں۔ کمرہ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ تو تیر آزما میں جگر آزماؤں گا، وہاں مدد نہیں مانگی جاتی۔ ارے ابراہیم علیہ السلام اس وقت کمرہ امتحان میں تھے، پر میں آج مدد نہیں مانگنی، آج تو تیر آزما میں جگر آزماؤں۔ آپ نے چھلانگ لگا دی، کیا میں نے کہا جی؟ پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ کل نہ، رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا پھر ہمیں ہی کہنا پڑا۔ کیا کہنا پڑا؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ اس نے تو چھلانگ لگا ہی دی ہے، اب تو بھی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، ارے تو چھلانگ تو لگا کے دیکھ، بے دے رب تعالیٰ تیری مدد کیسے کرے گا؟ تم چھلانگ لگا کے تو دیکھ، گھر میں بیٹھا سوچ رہے ہیں۔ پینڈا عشق دا یارو ان ترنی نال ہی مکدا وے، وہ منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہتے، جڑے گھر بیٹھے سوچتے رہتے نے
وہ کیویں حج کریں گے، کیویں عمرہ کریں گے؟ ہن تے ہوٹل ہی بڑے بڑے دور ہوندے نے، کیویں چلیں گے؟ یار میں کہتا ہوں میری آپ مثال دیکھو، مجھے کچھ سانس کی پرابلم ہے، تو تھوڑی دیر چلتا ہوں نا سانس پھول جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی شان بتلا رہا ہوں۔ اس سال رمضان میں عمرہ کرنے جب گیا تو میرا خیال ہے تقریباً 15-16 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے۔ ارے تو نکل کے تو دیکھ پہ دے گا، ہمیں قدم کہتے کرتے ہیں۔ ہم سوچ میں پہلے ہی پڑے رہتے، وہ جی سچ بولیا تے بھوکے مران گے، رشوت نہ لیتی تے بچیاں دی فیساں کیویں دیاں گے، بجلی دے بل کیویں بھران گے؟ پہلے ہماری نیت خراب۔ ارے تیرا رب کی ذات پر توکل ہو تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کے لیے رزق کے دروازے وہاں سے کھولتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ تو اس کی ذات پر توکل تو کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے باہر آئے گئے آگ سے، پھر حکومت ابراہیم گھر بار چھوڑ دو، آپ نے کوئی عذر پہ نہیں، اللہ یہ تو میری جمن پاؤں میں میرے ماں باپ کا یہاں ٹھکانا میں چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، اللہ جی میں تو راضی تھے چھوڑ دیا۔ آگے گئے شادی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کچھ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کیوں جی؟ اس اولاد کا رنگ کالا ہو یا گورا ہو، بچہ خوبصورت ہے یا ڈس ایبل ہے، ماں کے لیے 14ویں رات کا چاند ہے۔ یہ ماں کے دل میں رب محبت ڈالتا ہے تو بچے کی پرورش ہوتی ہے، ورنہ کالے کلوٹے بچے کی کوئی پرورش کرے؟ چلو آپ ایک بڑا مزیدار واقعہ سناؤ، سن کے طبیعت خوش ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب ایک بادشاہ تھا نا، آپ کو پتا بادشاہ کے موڈ ہوتے ہیں جو چاہے ذہن میں آئے کر دو۔ اس کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ میری سلطنت میں بڑے بڑے بچے ہیں خوبصورت، تو میں مقابلہ حسن کرواتا ہوں، تو جو بچہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو جی اشتہار لگ گئے، اعلان ہو گیا مقابلہ حسن، اپنے اپنے بچے لے کے آؤ، جس کا بچہ سب سے حسین و جمیل ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ساری مائیں اپنے بچوں کو بڑا بنا سوا کے تیار کر کے لے آئی، ایک سے ایک بچہ بڑھ کے حسین، ایک سے ایک بڑھ کے حسین، ایک مائی کالے کلوٹے بچے کو بھی لے کے آ گئے۔ اچھا سارے دی توجہ ادھر، ساری ان کو بھائی تن پتہ نہیں کدھر ہے، تن پتہ نہیں یہ کہے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں آ گئی ہوں، بس آ گئی ہوں، جو بھی ہوں نا اس کو چھبیاں دے، تانے دے، تو نے تشکیلہ منہ چک کے آ گئی، تن پتہ ہی نہیں۔ جیسے بادشاہ آیا نا تو سب سے پہلے اسی عورت کا تذکرہ ہوا۔ بادشاہ سلامت، ایک عورت نے بڑی بے ادبی گستاخی کی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تو نے اعلان کروایا تھا کہ خوبصورت بچے لے کے آؤ، وہ کالا کلوٹا لے کے آ گئی ہے۔ بادشاہ نے بلاؤ اس کو، بلایا، بھائی تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہنے لگا سنا۔ پھر بچے کو لے کے کیوں آئی ہو؟ کہنے لگا سونا بچہ تو نہیں، میں لے کے آئی ہوں۔ کہنے لگا یہ سونا ہے؟ کہنے لگا یہ سب سے سونا ہے۔ کہنے لگا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا میں ماں ہوں، میری آنکھوں سے دیکھ۔
بادشاہ نے سب سے بڑا امام حسین کو دیا. بلکہ شاہ صاحب اگر ایک اور بات کہہ دوں، انسان تو انسان جانوروں کو بھی اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ ایک مرغی کے بچے کو اگر ایل آ کے پکڑے کس طرح پیچھے بھاگتی ہے، پیار ہے، پروں کے نیچے لے رہی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. بچوں سے پیار ہر کوئی کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، اور بڑھاپے بھی اولاد کچھ زیادہ پیاری ہوتی ہے. بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہے، کیا جانے فوراً حکم آتا ہے، ابراہیم دوست تو میرا ہے، پیار بچے سے کر رہا ہے. یار کوئی عذر پیش نہیں کیا. یا اللہ، ہر بندہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، جانور بھی اپنی اولاد سے میں نے پیار کیا، اس میں کون سی برائی ہوگی؟ فرمایا ابراہیم دوست تو میرا ہے اور پیار بچے سے کر رہا ہے. یا اللہ کیا حکم ہے تیرا؟ فرمایا اپنے بچے سے جدا کر دو. بڑھاپے میں بچہ ملا ہے. یا اللہ کہاں چھوڑا ہوں؟ فرمایا بوادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑ کیا جہاں نہ پرندہ پر مارتا ہو، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات. بیٹے کو اور اس کی ماں کو ساتھ لیا ہے، اور خانے کعبے کے قریب جہاں پر نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات ہے، نہ پانی کی کوئی بوند ہے، نہ کوئی کھانے کی شے ہے، چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹنے لگے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بیویاں بھی پاک عطا فرماتا ہے. یار اس عورت کا دیکھو جگرا کیسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پانی کا مشکیزہ ہے تو کچھ کھجورے، کچھ ستو، پاس چھوڑ کے نا تو واپس پلٹنے لگے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں واپس جا رہا ہوں. فرمانے لگے ہم سے ناراض ہو؟ ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، رب کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اونچی بولو. کہنے لگے یہ پانی اور یہ مسکیزہ یہ چیزیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے پیاس لگی تو پانی پی لینا، بھوک لگی تو یہ کھا لینا. کہنے لگے جب یہ ختم ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر اللہ مالک. کہنے لگے ابھی اللہ مالک ہے، اس کو ساتھ ہی لے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور چند دن کے بچے کو تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے. ہم کہتے نہیں کھائیں گے کتوں؟ اور فرمایا تم رب کے حکم میں آگے سر تو جھکا، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تمہیں انعام کیسے عطا کرتا ہے. وہاں پانی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ دیکھو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیڑی سے جو پانی نکلا، آج پوری دنیا وہاں سے سیراب ہو رہی ہے.
پھر بچہ جوان ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب بچہ جوان ہو گیا، ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور میں بیٹا میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا تیری کیا رائے ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر آج کے نوجوانوں کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا. آج کا نوجوان کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کی ہے. بیوی کہتی ہے میں تے تیرا ساری عمر دیکھے ہی کھ نہیں. ادھر دیکھو، علامہ اقبال لکھتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہاں کوئی مکتب تو تھا نہیں جہاں پڑھنے گئے ہوں. فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو ادب و احترام آیا یہ فیضان نظر کا نتیجہ تھا. بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا عرض کی ابا میں نے تیرا دیکھا کیا ہے، ابھی میں ماں کی گود میں تھا تو مجھے یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ گیا، نہ پانی کے لیے پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کی کوئی شے، اور اب میں اگر چلنے پھرنے کے قابل ہوگا چھری لے کے آ گیا. بلکہ فرما بردار بیٹا جواب کیا دے رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی دو آپ کو خواب میں حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ صبر کرنے والا پاؤ. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آپ نے اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری چلا دی، بیٹے کو ذبح کرنے میں کوئی کسر ہے؟ یہ رب کی شان ہے، اس نے دمبا بھیج دیا، باقی آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں کوئی کسر ہے؟ اور آواز کیا آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے. تو ایک بچہ قربان کر رہا تھا، ہم تجھے اسحاق کی بشارت بھی دے رہے. اور اسحاق علیہ السلام وہ جن کی نسل میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک لڑی پیدا ہوئی. پھر حکم ہوتا ہے ابراہیم اب میرا گھر بنا دو. کیا بنا دو؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہ خانہ کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ گھر ہے جس میں راج بھی اللہ کا نبی ہے، مزدور بھی اللہ کا نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام راج کا کام کر رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر پیش کر رہے ہیں. اس گھر کی شان کون کوئی سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا یہ ایسا گھر ہے جس پر پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی.
یہ وہ گھر ہے فرمایا جس پر جتنی مرتبہ نگاہ اٹھاؤ گے ہر نگاہ کے بدلے مقبول حج کا ثواب ملتا چلا جائے. اللہ اللہ اللہ، گھر بنا دیا. پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جو کچھ بھی میں نے کیا اس کو قبول کر لے. اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ فرمایا ابراہیم پہلے میں کہتا تھا تو مانتا جاتا تھا، اب جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں. تو طریقہ کیا بتلایا ہے؟ فرمایا بندے جو رب کہے وہ تو مانتا جا، پھر جو تو کہے گا رب مانتا چلا جائے گا. اب کسی کے ذہن میں خیال آ جائے ہم تو رب کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی آواز سن نہیں سکتے، اس کا کہا کیسے مانے؟ تو رب تعالیٰ نے آسانی فرما دی. فرمایا میں تمہیں اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں. میں یوتی رسولہ فقط آتا اللہ، جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا اس نے مجھے ہی راضی کر. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کیسے ہو رہی ہیں؟ میں کہتا ہوں جو حاجی یا عمرہ کر کے آنے والے اس سے پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی. عرض کرتے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا خطہ قرار دے دے. جو دے دیا. شاہ صاحب میں نا ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ حضرات میرے خیال ہے اس کی تدریک کرو گے. ہمارے گھروں میں نا کوئی اکٹھ ہو جائے نا، شادی بیاہ یا کوئی فوتگی، تو رشتے داروں سے لڑائی ضرور ہوتی ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ اور وہاں پوری دنیا کے بندے اکٹھی ہو رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں. اچھا کسی نے بولی بھی کوئی نہیں سمجھ رہا، لیکن کوئی لڑائی. بلکہ انسان تو انسان، اگر شیر بھی بکری کا شکار کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے اور بکری حدود حرم میں آ جائے شیر اس کا شکار نہیں کرے گا. ایسا امن والا خطہ قرار دے. پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے. کس سے نواز دے؟ میری دعا ہے پھر اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی باادب حاضری نصیب فرمائے، سب کو مدینے پاک کی باادب حاضری نصیب. یقین جانو حضرت صاحب جو ہو کر آئے ہیں ان سے پوچھو دنیا کے تختے پہ وہ پھل نہیں ملے گا جو وہاں مل رہا ہے، اور تر و تازہ ملے گا. اچھا ایک اور بڑی آپ کو مزیدار بتاؤ، یہاں پھل لینے جاؤ ادھے گلے ہوئے تے ادھے صحیح، وہاں یار کوئی گلے ہوئے کا تصور ہی نہیں ہے، فرق چمکتے، اور جتنا مرضی لے کے جاؤ پھل پھر آتا جا رہا ہے. اب یہ اعداد و شمار کے مطابق جو صرف باہر کے ملکوں سے حج کرنے گئے ہیں تقریباً 16 لاکھ کے قریب. اب 16 لاکھ ایک تعداد ہے، نہ وہاں پھلوں کی کمی آ رہی ہے، نہ کھانے کی کمی آ رہی ہے، نہ پانی کی کمی آ رہی، اور نہ کھجوروں کی کمی آ رہی ہے. یار 15 لاکھ 16 لاکھ جتنا بھی جاتا ہے اور کچھ نے کھجورے تو لے کے آتا کہ نہیں آتا؟ بولو تو تیار. اگر ایک بندہ 1 کلو کھجور لاتا ہو تو پوچھو 15 لاکھ سے 16 لاکھ میں ضرورت دو کتنی بنتی ہے. تو میرا خیال ہے جیسا بھی لیا کم از کم من تو کاٹ گیا، 20 کلو سے کم تو لاتا ہی نہیں ہے.
اور پھر آب زمزم شریف بھی سب لے جا رہے ہیں، پانی پھر ہونے نہ ہونا ہی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ میری نسل میں قیامت تک مسلمان برقرار رہیں، کوئی ایسا وقت نہ ہے کہ سارے دین ہل ہو جائے، ورنہ یہ بھی ہو گیا۔ پھر آخری دعا کیا کرتے ہیں؟ یا ذرا بڑی توجہ نہ سننا، اگر میں غلط بیانی کروں میری اصلاح کر دینا، میں ناراض نہیں ہوں گا، اور اگر صحیح کہوں قرآن کے حوالے سے بات کروں تو پھر اپنی اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک تیرے محبوب ہے جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے، ہاں آنا ہے، سارے نبی اس کی بشارتیں دیتے آئے، میں ہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ یا اللہ انہوں نے نبی آنا ہے نا، فرمایا ہاں آنا ہے، یا اللہ ان کو میری آل میں ہی پیدا کر دے۔ ربنا واپس بھی رسولا، یا اللہ اس رسول کو میری آل میں پیدا کر دے، فرمایا جاؤ یہ بھی ہو گیا۔ اب جو میں اشارہ کرنے لگا ہوں ذرا بڑے غور سے سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور خلیل اللہ بھی ہے، اللہ کے دوست بھی ہیں۔ اس کے بعد ان کو نبی کی سرکار کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح ہے، ضرورت ہے تو دعائیں مانگ رہے ہیں، بولو تو صحیح، ضرورت ہے تو دعائیں مانگ رہے ہیں نا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، جو کہتا سانو نبی دی لوڑ نہیں، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، فرمایا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، ان کو نبی کی ضرورت ہے، اور تو امتی ہو کے کہتا مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو بھائی اگر یہ چاہتے ہو میری دعائیں قبول ہو جائیں تو رب فرماتا ہے نماز پڑھو، ہمیں اس میں سستی اونچی فرمایا روزہ رکھو اس میں سستی نہیں، زکوٰۃ دو اس میں سستی نہیں، قربانی دو سستی نہیں، فرمایا شراب نہ پیو، زنا کرو، زنا نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، رب تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سستی نہ کرو، اور جن سے منع کیا اس کے قریب۔ لیکن شادی کی ابیت بدل کی ہے، شادی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں کہنا حضرت جی داڑھی رکھ لو، کہنا بیوی کو پوچھو وہاں پہلے۔ اس کا مطلب ہے بیوی اجازت دے گی تو نبی کی بات مانے گا۔ میری ماں نہیں مانتی، بھائی ماں کہے گی تو پھر سرکار کی بات مانے گا۔ یہ ہمارے اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ماں کہے گی تو سرکار کی گل مننی ہے، تو صحابہ کرام کہتے تھے سرکار فرمائیں گے تو ماں کی بات ماننی ہے۔ اب آپ کو ایک آخر میں بڑی پیاری مثال دوں یار، بڑی پیاری مثال دوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ دل میں جگہ دو تو ہو سکتا ہے ہماری زندگیاں
ان کی کایا ہی پلٹ جائے، ہم سب کے رخ ہی مدینہ شریف کے طرف ہو۔ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننے میں دیر نہیں کی، نفع نقصان کو نہیں دیکھا، سرکار نے فرما دیا شرع تسلیم خم ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ سب اشارہ سمجھ رہا۔ ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات ہوئی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ادھر سے اعلان ہوا کہ سرکار نے فرمایا آؤ جہاد کے لیے۔ سوچا اگر میں غسل کرنے لگ پڑا تو سرکار کا حکم ماننے میں دیری ہو جائے گی، بغیر غسل کے ہی چل پڑے۔ اگر غسل کرنے لگ پڑا سرکار کا حکم ماننے میں دیری ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تم اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے آواز دی، وہ نماز جلدی مکمل کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور میں تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کرنے کا یا تو میں نماز پڑھ رہا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، نہ اور میں تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہنے لگے جی آیت تو پڑھی تھی لیکن مطلب کا آج پتہ چلا ہے کہ سرکار برائے نماز بھی پڑھے ہو تو نماز چھوڑ کے سرکار کی بات میں آئے۔ نماز مکمل کرنے کی بھی تاخیر برداشت غسل کرنے کی تاخیر بھی برداشت، بغیر غسل کے ہی قافلے میں شامل ہوئے، جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ جنگ جب ختم ہوئی تو شہداء کرام کے لاشیں اکٹھے کیے گئے، دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لاشا نہیں ہے۔ عرض کرنے کہ یار ہمارے ساتھ آیا تھا، اس کا لاشا نہیں مل رہا۔ اور میں تھوڑی دیر کے بعد جانا گئے تو ان کا لاشا رکھا ہے اور پانی کے قطرے ان کی زلفوں سے ٹپک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں پانی کیسے آ گیا؟ یہ پانی کے قطرے کہاں سے ٹپک رہے ہیں؟ فرمایا یہ بغیر غسل کے آ گیا تھا کہ اگر میں غسل کرنے لگا تو سرکار کا حکم ماننے میں دیر ہو جائے گی، بغیر غسل کے آ گیا، فرشتے اس کو جنت میں لے کے گئے ہیں، وہاں سے غسل لے کے واپس لائے۔ ان کا لقب ہوا ہے رسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ جب سرکار کا حکم ماننے میں دیر نہ کی جائے۔ دیر اب اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی چیکنگ کر لے، چیکنگ کر لے۔ میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہیں بیٹا آج یہ پیچھے سے گھر جانا، دوست کہتا نہیں آفدی ادھر نہیں جانا ہے، مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ نہیں تھوڑا سوچیے بات۔ بعض بندے کہتے اسی مولوی دی گل نہیں ماننے، میں کہتا چلو میں تہاڈی مان لینا ہو یار، جو تسی فیصلہ کرو تو میں مان لواں گا یار، لیکن جو فیصلہ تسی کرو تے عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے دوست کی ماننی چاہیے کہ والد کی ماننی چاہیے؟
کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہی تو کہ والد کا رتبہ بڑا ہے، دوست کا رتبہ چھوٹا ہے، تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آئے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ تھوڑا جو اچھی آواز میں، اب آپ میں سے کوئی بندہ مجھے اس کا ترجمہ بتا لائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا جو اونچی آواز میں بول، اللہ سب سے، تھوڑا جو اللہ سب سے، کیا ہم سب سے بڑے کی بات مانتے؟ یار علامہ اقبال یہی تو رو رہا ہے، وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نکاح مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے، زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ رحمت اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، حی علی الصلاح۔ شاہ صاحب ایسا مطلب ہے کہ کام کرتے رہو، گھر بیٹھے رہو، کیا مطلب ہے؟ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، کیا سی آ جانے ہیں؟ حی علی الفلاح، یہی تمہاری فلاح ہے۔ کیا ہم رب کا کہا مان؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز نیند سے، اونچی بولو، نماز نیند سے۔ شیطان کہتا ہے بستر سے اور وڑ جا کے کان سے آواز نہ پہ جائے، کس کی مان رہا ہے؟ زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، اور بات کس کی مان رہا ہے؟ لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ یار ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور میں آسان بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جس کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، جن کا کہا درخت بھی، جانور بھی، پتھر بھی، کیا ہم مانتے ہیں؟ بڑی ایک آسان سی مثال دے دوں، ایک بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے بھائی تم نمک کھانا چھوڑ دو، تسی جی میٹھا کھانا چھاڑ دے، تسی حضرت صاحب چھوٹا وہ چھاڑ دو، تسی وڈا وہ چھاڑ دے۔ سچی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا جا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، تیری روزی میں، مجھے بولو، کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی۔ ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، جناح گارڈن پہنچے آیا۔ ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ لاہور والوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے، صبح آ جاؤ مسجد میں، مسجد ویران، جناح گارڈن چلے جاؤ، وہاں گاڑی پارک کرنے کی جگہ اتنا رش لگا ہوتا ہے، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے،
کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے بنا تھا، یار تو چنگا بھلا الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے آخیا وے۔ کنے آخیا؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں کہا ڈاکٹر چنگے بھلے بندے نوں الٹا کیوں کر دے جی؟ میں کہنے لگا آخر صاحب تسی مسیت بنا دے جی، گھر بنا دیو، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے، تھلے رکھ دے۔ کہنے اتنے کیوں رکھ دے؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر گل سمجھ لو، یہ دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے۔ پھر کہنا ایک تو سچی گل بھی دس دیں، میں کہا ضرور دس۔ کہتا ہے جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، ہاں میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا نہیں۔ اب دیکھو یار میری بات سنو، بندہ جنی بھی ہیرا پھیری کر دے، فراڈ کر دے، چوریاں ڈکیتیاں کر دے، جھوٹ بول دے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت لینا ہے، اولاد دی خاطر۔ کدی خاطر جی؟ کچھ ہی بولا تھا۔ دوستاں نوں راضی کرنے واسطے شراب بھی پیندا ہے تے جوا بھی کھیلدا ہے، اور کہندے آ ساڈا چلا ہو مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے۔ حضرت جی سچی گل دسن جدوں مرنے پہ نال مر جاندے نے، پھر کہنے لے چلو کتے بول آن لگ کڈو بات۔ تے گھر والے جنہ دی خاطر ساری ہیرا پھیری کرتے رہے، جدوں مر کے نال جان گے قبر چ۔ میاں محمد رحمت اللہ فرماندے نے کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سہ تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں گے۔ یہ سب منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ، تھوڑا جی اونچی آواز میں، کوئی قبر میں ساتھ یا جتنے تیرے خیر خواہ ہیں جن کو راضی کرنے کے لیے تو سرکار کو ناراض کرتا رہا، رب تعالیٰ کو ناراض کرتا رہا، آج قبر میں دفن کر کے سب واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لائیں گے۔ اور میدان محشر میں جو ہر کوئی چھوڑ کے باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب میں یار ایک بات پوچھنے کا تو حقدار ہوں، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں کر لو گے عمل؟ نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ پہلا نسخہ بڑا آسان سا ہے، شسم اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، آپ بیٹے سے پوچھو کہ ناراض ہوگی۔ پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر بھی مرید سے، استاد کی بات شاگرد نہ مانے تو استاد بھی شاگرد سے، کہ نبی دی گل امتی نہ مانے تو سرکار دا مننا شروع کر دیو، سرکار راضی ہو جائیں گے۔ سرکار کو خوش کرنے کا ایک اور نسخہ بتلاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو گے؟ سبحان اللہ۔ نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی، اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ لو آج مطلب بھی سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔
میری آنکھیں، اور یہ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میری آنکھیں کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے گا۔ ایک میں بڑا زبردست نقطہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، تھوڑا سوچیں، سرکار کی آنکھیں، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے، زنا کرتے، بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور بدکاری کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے ہو گئے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہیں کی ٹھنڈی کیا کر۔ یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں، چلتے چلتے ذرا بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حضرت صاحب سوال میرا آپ سے ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سوچیے بات، اور پیچھے والے بھی بولو، بغیر چابی کے داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو میلاد والے آقا سے ہی پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو، نماز جنت کی، نماز جنت کی۔ چلو حضرت جی تسی دس دیو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کدھر ہوا؟ کوئی پوچھے حضرت جی کدھر چلے گئے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ شاہ صاحب آئی دی محفل دا نتیجہ کٹ لیے، آج فیصلہ کر کے جانا ہے۔ لو حضرت جی تسی فیصلہ کرو، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ آج فیصلہ کرو یار، کدھر جانا ہے؟ چلو اتنا تو اونچی آواز سے جواب دے دو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو حضرت جی تسی لاگے بیٹھو، تسی دس دیو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ پہلی کی وجہ ہے، چلو وجہ بھی میں بتلا دوں، اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے، تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول رہے ہو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک نندا پا جائے تالا کھل جائے گا ایک نندے نال، 2 سے، 3 سے، شاہ صاحب 4 نال سے کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی، کہ پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیوں نہیں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے کہ نہیں نسخے کی؟ تو جی نسخہ صرف اتنا میں، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، اگر یہ وجود، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی بابا جی میں سچی کہہ رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟
روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگانا. اچھا ابھی کوئی سوچ میں بڑے ہاتھ کھڑا کریے کہ نہ کریے؟ یہ پتہ کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ یار ہاتھ کھڑا کرتا تو نماز پڑھنی پہ جائے گی، نہ پڑھی تو اور گناہ گار ہو جاؤں گے. بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے. وہ کہتا ہے کل تو نماز نہ پڑھی گناہ گار ہو جائے گا. وہ کل تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ کیا پتا آج نیت کرو اچھی، آج ہی موت آ جائے صبح سرکار کے پہلو میں جنت میں. اور دوسری بات سنو، شیطان کہتا ہے کل تو نماز نہیں پڑھے گا. بھائی نماز ہم اپنی ہمت سے پڑھتے ہیں کہ رب کی توفیق سے؟ اونچی بولو. یا اللہ تعالیٰ اگر کرم نوازی کر لے تو غوث پاک چور نو قدم بنا دے، اللہ تعالیٰ نمازی نہیں بنا سکتا یار. کیوں پریشان کیوں بنا ہے؟ اچھا ایک اور بات سنو، یہ بھی نہ سوچنا کہ حافظ صاحب ہاتھ کھڑے کروا دینے، وعدے کروا دینے. آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں کوئی نیا وعدہ نہیں، میں اپنے پرانے وعدے کو یاد دہانی کروا رہا ہوں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ارے یہ وعدے تو ہم نے طے نہیں کیے، میں تو ان کی یاد دہانی کروا رہا ہوں. تو اب مجھے بتلاؤ ہمیں شیطان کو راضی کرنا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے؟ تو بھائی جو نیک نیتی کرے گا وہ رب کو راضی کر رہا ہے. جو رب کو راضی کرنے والا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑے گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. کیا سچی گل کرنا سی سارے نمازی بن جائے میرے آقا کے ناطے ایسے محفل دا پڑھ اینے آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھاتا تے مچھاں نو تا دیں دے آؤ گئے. وہ کہتا نمک سے ہی نہیں، کوئی کہتا مرض سے ہی نہیں. بھائی یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب صبح کی ڈوز سن لو، نسخہ مکمل. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے لگا جناب صبح اٹھن سے دیر ہو جائے پھر میں کہ نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوندے ہی ہے نا، تو وضو کر لو، دو سن لو، دو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان. فجر دی رائے کا شیطان کہتا اچھا کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھتا. کہتا تھوڑا جا اچھی آواز اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا. یا شاہ صاحب کی نیم سوچ دی گل ہے، صبح اٹھ کے باس کھول دے میرے دوست کا میسج کی آیا وے، دوست کا میسج پڑھن واسطے وقت ہے وے تے رب دا میسج پڑھن واسطے کوئی وقت نہیں تیرے کول. ہم نے کہا اچھا نظر دوڑاؤ کتنا عرصہ ہو گیا کسی نے قرآن کھول کے پڑھے ابھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازاں پوریاں نہ کر لو. چلو آخر جی کیسا پیارا نسخہ دس جواں تانوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے. ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمت ہی پٹ گئی جی. قسمت ہی بولو گے؟ میں کہا یار تین کی میں پتہ چلیا. کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی، جہاں بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا، جس اچھے کام چ ہاتھ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا جی. میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا. اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ آواز کٹ گئی ہے.
میں نے کہا بھائی ایک مور ہوتی ہے نا اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھیے، سمجھے حضرت صاحب؟ مہر پہ الفاظ، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔